الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آج اس نشست میں عشرہ مبشرہ کے بارے میں نے کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ عشرہ کا معنی ہے 10 اور مبشرہ کا معنی ہے خوشخبری، یعنی وہ 10 نفوس قدسیہ اور صحابہ کرام کی جماعت جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی خصوصی بشارت سنائی۔ یہ عشرہ مبشرہ والے صحابہ ہے، جیسے کہ ترمذی کی روایت میں ان کی ترتیب بھی مذکور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ۔ فرمایا ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، سعد جنتی ہے، سعید جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، ابو عبیدہ جنتی ہے۔ یہ 10 صحابہ اکرام ہے جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت سنائی گئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب احد کا میدان گرم ہوا اور دشمن کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نشانہ بنایا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر تیروں کی بارش برسائی گئی، تو حضرت طلحہ رضی اللہ سامنے آئے اور ڈھال بنے، تمام تیروں کو اپنے جسم پر لیتے رہے، اپنے ہاتھوں کے اوپر لیتے رہے، ایک تیر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تک پہنچنے نہیں دیا۔ اور جب بعد میں دیکھا گیا تو حضرت طلحہ رضی اللہ کے جسم مبارک پر 80 سے کچھ زیادہ زخم تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا، فرمایا من سرہ ان ینظر الی شہیدی یمشی علی وجہ الارض فلینظر الی طلحہ۔ فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ ایسے شہید کو دیکھے کہ اس کو شہادت کی دولت بھی ملی ہو اور زمین پر چلتا پھرتا بھی ہو، فرمایا وہ طلحہ کی طرف دیکھے۔ اور اسی احد کے میدان میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک محفوظ مقام کی طرف جانے کا ارادہ کیا، ایک چٹان پر آپ نے چڑھنے کی کوشش کی لیکن آپ چڑھ نہ سکے، تو روایت کے الفاظ ہے فقعد طلحۃ تحتہ، حضرت طلحہ نیچے بیٹھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوپر سے ہو کر اس مقام تک پہنچے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اوجب طلحہ نے اپنے لیے جنت واجب کر دی۔ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی وہ جلیل القدر صحابی ہے کہ جب خندق کا میدان گرم ہوا احزاب کے موقع پر اور تمام باطل قوتیں جمع ہوئی جن کا ارادہ تھا کہ آج اسلام کو مٹائیں گے، اور صحابہ کرام کے لیے ایک آزمائش کا موقع تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، یہاں صحابہ کرام کو جھنجھوڑا گیا، صحابہ کرام کو آزمائش میں ڈالا گیا اور شدید طریقے سے جھنجھوڑا گیا۔ تو رات کا وقت تھا، رات کی تاریکی تھی، سردی کا موسم تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان فرمایا من یأتینی بخبر القوم، فرمایا کون ہے جو دشمن کے پاس جا کر ان کی خبر لے آئے۔ حضرت زبیر کھڑے ہو گئے، آپ نے حضرت حذیفہ سے فرمایا کہ آپ جائے، اور زبیر سے فرمایا کہ آپ بیٹھ جائے، اور آپ نے فرمایا ان لکل نبی حواری وحواری الزبیر، ہر نبی کا حواری ہوتا ہے اور میرا حواری جو ہے وہ زبیر ہے۔ حواری کا معنی ہوتا ہے جانثار، مددگار، رفیق۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا طلحۃ والزبیر جارایا فی الجنہ، فرمایا طلحہ اور زبیر دونوں جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے۔ اور بنو قریظہ کے موقع پر
آپ نے فرمایا، حضرت زبیر کے بارے میں فرمایا، فدا کا ابی و امی، میرے والدین آپ پر قربان ہو۔ ذخیرہ احادیث میں یہ جملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف 2 صحابہ کے لیے استعمال فرمایا، ایک حضرت زبیر کے لیے اور ایک احد کے میدان میں حضرت سعد کے لیے استعمال فرمایا۔ جب نبی علیہ السلام نے حضرت سعد سے فرمایا ارمی، آپ تیر چلانے کے سلسلے کو مسلسل رکھے، آپ مسلسل تیر کو چلائے، اور ساتھ فرمایا فدا کا ابی و امی، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 2 صحابہ کے لیے اپنے والدین کو ایک جملے میں جمع فرمایا۔ اور حضرت سعد رضی اللہ وہ جلیل القدر صحابی ہے کہ تاریخ اسلام میں اور جہاد فی سبیل اللہ میں جو پہلا تیر چلایا ہے وہ حضرت سعد نے چلایا ہے۔ اور سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری ملی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تو یہ مسلمان ہو گئے، ان کی اہلیہ بھی مسلمان ہو گئی، 20 سال کی عمر تھی، اور ان کی اہلیہ جو حضرت عمر رضی اللہ کی بہن تھی فاطمہ بنت خطاب، اور ان دونوں کا اسلام حضرت عمر کے اسلام کے لیے ذریعہ بنا، یعنی ان کی وجہ سے حضرت عمر کو بھی اسلام کی دولت ملی۔ جب حضرت عمر کو بتایا گیا کہ آپ کی بہن مسلمان ہو گئی، وہ بہن کے گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی اور اندر جا کر مارا، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے قرآن کی تلاوت کی تو عمر کے دل کی دنیا بدلی، دل میں انقلاب پیدا ہوا، وہاں سے سیدھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلام کی دعوت دی، آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ابو عبیدہ مسلمان ہو گئے، آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت سعد، اور یہ صحابہ اکرام سابقین اولین میں سے ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اقتداء میں فجر کی نماز پڑھی۔ تبوک کے موقع پر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام قضائے حاجت کے لیے دور تشریف لے گئے اور نماز کا وقت تھا، وقت تنگ تھا، تو صحابہ اکرام کے اصرار پر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ نے فجر کی نماز شروع کی، اور نماز کے دوران ہی نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ یہ جو شرف ہے اور یہ فضیلت ہے، یہ بھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے حصے میں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد الرحمن ابن عوف کو بہت زیادہ وسیع دولت سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے اپنی دولت اور اپنا مال صحابہ اکرام پر خرچ کیا، دین کی اشاعت، دین کی سربلندی پر خرچ کیا، اور خصوصاً ازواج مطہرات پر خرچ کیا۔ تو عبد الرحمن ابن عوف کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت ملی۔ اور ابو عبیدہ کے بارے میں آپ نے فرمایا ان لکل امت امین و امین ہذہ الامت ابو عبیدہ، فرمایا ہر امت کا ایک خصوصی امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، اور میری امت کا جو خصوصی امین ہے، امانت دار ہے، وہ ابو عبیدہ ہے۔ اور جب بدر کا میدان گرم ہوا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ صفوں میں تھے، جہاد کر رہے تھے۔ ایک آدمی سامنے آیا دشمن کی طرف سے، ابو عبیدہ دوسری طرف ہٹے، وہ دوسری طرف آیا، ابو عبیدہ آگے چلے گئے، لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ ابو عبیدہ کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، دونوں طرف سے تلواریں اٹھی، آخر وہ آدمی ختم ہو گیا اور نیست و نابود ہو گیا، اس کی لاش گری۔ تو وہ ابو عبیدہ کے والد تھے، چونکہ باطل کی طرف سے آئے تھے۔ صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر نبی علیہ السلام کی ایسی محبت، اسلام کی ایسی محبت تھی جو اپنی ذات سے بھی زیادہ تھی، اور اپنی اولاد اور اپنے والدین اور مال دولت سب سے زیادہ محبت تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں یہ بھی آتا ہے ارحم امتی، امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر صدیق ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے والد کی زبان پر جب نبی علیہ السلام کی شان میں ایک گستاخانہ جملہ آیا
تو صدیق اکبر ارحم ہونے کے باوجود آپ نے ایک زوردار تمانچہ رسید کیا اور والد جو ہے وہ نیچے زمین پر گرے۔ جب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے منع فرما دیا۔ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین میں سے تھے، جب اس کی زبان پر نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ جملہ آیا تو ان کا بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ جو مخلص صحابی تھے، وہ ایک دم آگے بڑھے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں اپنے باپ کو قتل کر کے ان کے سر لا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ اکرام کی تعریف قرآن میں فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ یہ نہیں ہو سکتا، آپ نہیں پاؤ گے صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کے ساتھ یہ محبت نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، فرمایا اگرچہ ان کے آباء و اجداد ہو، ان کی اولاد میں سے ہو، ان کے بھائیوں میں سے ہو، ان کے خاندان میں سے ہو، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانِ، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی طرف سے ان کی مدد کی۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، یعنی اپنی طرف سے اللہ نے ان کے ساتھ اپنی نصرت کو شامل کیا، اور فرمایا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ ان کو باغات میں داخل فرمائیں گے۔ اور آگے فرمایا أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خصوصی تعریف فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے۔ اگر صحابہ کی عظمت کو سمجھنا ہے، صحابہ کے مقام کو سمجھنا ہے تو تاریخ کے صفحات کنگالنے کی ضرورت نہیں، آپ اللہ کے کلام کا مطالعہ کریں اور پیغمبر کے فرمان کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کا کتنا بلند اور اعلیٰ مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔